بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں ارشد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انکور۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف کی لندن یاترا کے بعد پاکستان یاترا۔ 4 سال قبل ایک مجرم عدالتوں کو دھوکہ دے کر ملک سے فرار ہوا۔ جرم تھا کہ ملکی خزانے کو چونا لگا کر ناجائز ذرائع سے لندن میں جائیدادیں خرید اور ان کی منی ٹریل دینے کی بجائے فرمایا کہ اگر میری جائیدادیں میرے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں کھاتی تو آپ کو کیا۔ ان کے دور اقتدار میں پاکستان مقروض ہوتا رہا اور ان کی اولادیں ارب پورے خاندان کا وتیرہ ہے کہ اقتدار میں ہوں تو پاکستان ورنہ انگلستان۔ یہ خاندان پاکستان صرف اقتدار کا سودا کرنے آتا۔ اس کے نتیجے میں ان کی نکمی اولادوں کی جائیدادوں میں کئی گنا اضافہ پایا گیا، جبکہ ان کے کاروباری شراکت دار بھی ان ممالک کے باشندے ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں بنتا۔ یا تو یہ بہت بڑے ڈھونگی ہیں یا پاکستانی عوام بہت بڑی سادہ لوگ۔ پاکستانی عدالتوں کو دھوکہ دے کر جانے والے اس شخص نے باہر جا کر ایک دن بھی علاج نہیں کروایا، دنیا بھر کی سیر کی، یورپ میں کھابے کھائے، مشرق وسطیٰ میں گارنٹیوں کے لیے مارا پھرتے رہے، نہیں آئے تو پاکستان نہیں آئے۔ گزشتہ ہفتے یہی اشتہاری نواز شریف پاکستانی زمین پر ایک بار پھر لینڈ کیا۔ کہا گیا بھرپور استقبال کیا جائے، جیسے سکندر اعظم ملک دنیا فتح کر کے آ رہا ہو۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر عدالتوں کی طرف سے بایو میٹرک ہو یا پنجاب پولیس کے سینئر افسر کا سیلوٹ سسٹم کے دھڑم تختہ ہونے کی نوید سنا رہا۔ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ترازو کے پلڑوں کا اتار چڑھاؤ کچھ اور ہی کہانی معلوم ہوتی۔ شہباز شریف کے 17 ماہ 16 جماعتی اتحاد بھی پلڑے برابر نہ کر سکا۔ اب ان میں اضافی وزن ڈال کر پلڑے برابر کرنے کی کوشش کی جائے۔ نواز شریف جو بھائی کے دور اقتدار میں بھی پاکستان نہ آ سکے، اب کون سی گارنٹی پر آ رہے ہیں۔ ایک اشتہاری کے لیے انتظامیہ عدالتوں کا اس قدر نرم گوشہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اقتدار کا مسئلہ تشتری میں رکھ کر پیش کیا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل گارنٹیوں کی بھی شنید ہے۔ بظاہر نواز شریف کا ڈنگ نکلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس دفعہ نہ اس نے کسی جج کو پکارا اور نہ کسی جرنیل کو للکارا۔ پوری تقریر بے ربط اور بے معنی تھی۔ نواز شریف کی تقریر میں اقتصادی ڈھونگ رچانے کی کوشش کی، جیسے 2018 دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی اور 2023 میں مہنگائی اور بے روزگاری سے ملک کا برا حال۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ 17 ماہ سے بھائی اور سمندی معیشت کے کرتا دھرتا۔ اگر نواز شریف کے پاس کوئی قابل عمل اقتصادی پلان ہے تو بھائی کو جو 2 دفعہ مشورہ کرنے لندن گئے کیوں نہ بتایا؟ ایسا تو نہیں کہ خود چاہتے تھے کہ بھائی کی سی وی ہلکی رہے اور میری بھاری؟ یا پلان کوئی تھا ہی نہیں، صرف اقتدار کی راہداری مقصد تھا؟ ڈان رپورٹ کے مطابق لاہور نے نواز شریف کو رسپانس نہیں کی، جیسا کہ پی ٹی آئی کو کرتا ہے۔ اس لیے تو جلسہ کے لیے دوسرے شہروں سے کرائے کے لوگ لائے گئے۔ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ 5-5 ہزار یومیہ پر آئے ہیں۔ کرائے کے عوام کی سٹیج سے لا تعلقی قدرتی امر ہے۔ لوکل میڈیا کو بھی سٹیج سے دور رکھا گیا۔ پول کھل جانے کے ڈر سے عظمہ بخاری میڈیا کو سٹیج سے فوٹیج بنانے سے روکتی رہی۔ جید صحافی ایون پی ایم ایل این کے پرو صحافی بھی اس خیال سے متفق پائے گئے کہ عمران خان اور نواز شریف کے جلسے 180 ڈگری سے مختلف ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جلسوں میں عوام خود آتی ہے، پرجوش ہوتی ہے اور سٹیج سے ان ٹچ، جبکہ پی ایم ایل این کے معاملہ میں عوام کرائے کے لیڈر غیر انقلابی اور جوش ندارت، گویا کہ نواز شریف کا ٹھنڈ پروگرام جلسہ۔ آگے نواز شریف عمران خان کے ساتھ عدالتی معاملات میں کیا بنے گا، جب آپ بیدار ہوں گے تو پھر صحیح۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔